جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت بھائی، میں رضا بات کر رہا ہوں کویت سے۔ آج کل کچھ جو تجزیہ کار ہیں، اینکر کہہ لیں یا جو قانون دان ہیں، یہ آرمی ایکٹ کو جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سول کورٹس میں ہونا چاہیے ان کا ٹرائل۔ تو سول کورٹس کی جو کارکردگی ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے، اسپیشلی پی ٹی آئی کے جس بندے نے بھی وہاں پہ اپلائی کیا ہے اس کے لیے بیل کے لیے، تو ان کو فوری طور پہ ریلیف ملا ہے۔ تو اس میں یہ کیا بہتر نہیں ہے کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کا یہ چلنا چاہیے؟ اور دوسرا، جو انڈیا میں خوب اس پہ چرچا ہو رہا ہے کہ جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اب ہمیں عمران جو کام کر رہا ہے وہ ہمیں اب کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کو بھی جواب دینا ضروری تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح نمٹنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ شکریہ جی۔ ایک تو جو عدالتوں کے حالات آپ نے بتائے ہیں بالکل درست بتائیں۔ یہاں پر تو مجھے سمجھ نہیں آتی، جو پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے، جو 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتا ہے علی زیدی ایسا وہ بھی رو رہا ہے، یہاں پہ جج صاحب بھی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، تو پتہ نہیں ساروں کو رونا کیوں اتنا آ رہا ہے؟ کس چیز پہ رو رہے ہیں بھائی؟ تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ ایک بڑی، آپ کے اپنے بیان کے مطابق اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آئین آپ کے ساتھ ہے، اور قانون آپ کے ساتھ ہے، اور اخلاق آپ کے ساتھ ہے، اور روحانیت آپ کے ساتھ ہے، افلاطونیت آپ کے ساتھ ہے، سب کچھ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو ڈٹ کے کھڑے ہوں۔ تو لیکن عدالتوں کے حالات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو روندو پن ہے یہ پھر غصے میں بھی تبدیل ہوتا ہے، اور غصہ جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہمارا چہیتا جو ہے وہ کیوں اس مشکل میں ہے، تو اس کو بچانے کے لیے اہتمام کیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ فیصلے ہوتے ہیں جس کی طرف آپ نے ذکر کیا۔ تو یہ تو ہو گیا سیاق و سباق۔ آرمی ایکٹ نہ آپ نے بنایا نہ میں نے بنایا، یہ بہت عرصے کا بنا ہوا ہے، اور اس کے تحت فیصلے ہوتے ہیں اور سول عدالتوں میں جا کے وہ چیلنج بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جو معاملات اس ایکٹ کے دائرہ کار میں آتے ہیں اس کے اوپر یہ مقدمات بننے چاہیے، صرف اس وجہ سے کہ وہ معاملات جن کا فیصلہ دوسری عدالتوں میں کسی بھی وجہ سے نہیں ہو رہا، اس رفتار پر نہیں ہو رہا، اس معیار پر نہیں ہو رہا، ان عدالتوں میں آپ وہ کیسز نہیں لے جا سکتے۔ تو آرمی ایکٹ کے پیرائے کے اندر رہ کے حصہ ہے آپ کے قانون کا، آپ کیوں نہیں اس کو استعمال کریں گے؟ بالکل استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ نہ آپ نے قانون بنایا نہ میں نے بنایا، تو قانون پڑھا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو اگر اتنا اس کے اوپر اعتراض تھا تبدیل کر دیتے، نہیں کیا نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ قانون کا حصہ ہے اور اس کے تحت لوگ پروسیکیوٹ ہوتے ہیں، سویلینز ہو سکتے ہیں، تو ہونے چاہیے، لیکن صرف اسی حد تک ہونے چاہیے جس حد تک یہ قانون الاؤ کرتا ہے۔ طلعت صاحب، میں وسیع شاہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ ملٹری کورٹس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ جو چھوٹے صوبے ہیں یہاں کے سول لوگوں کے اوپر یہ ملٹری کورٹس کو ٹرائی کیا گیا، تو ابھی پہلی بار یہ ایسا ہو رہا ہے، پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ یہ پنجاب کے لوگوں کے اوپر ٹرائی کیا جا رہا ہے، تو اگر ان کے اوپر استعمال نہیں کریں گے تو کیا فیڈریشن کے اوپر سوال نہیں آئے گا؟ پلیز میری بات کا جواب دیجیے گا۔ دیکھیں، میں آپ کا سیاق و سباق سمجھتا ہوں، اس غم کو بھی سمجھتا ہوں یا اس تصور کو بھی سمجھتا ہوں جس کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، اور سر آنکھوں پہ پاکستان کے اندر یہ تصور ہے کہ خاص صوبے کو خاص طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو اس تصور کی کوئی وجوہات بھی ہوں گے، نہیں بھی ہیں، اور آپ کا یہ تصور ہے تو آپ نے آرگو کیا اس کی فیور میں، وچ از فائن ود می، لیکن اس بنیاد پر آپ نے کیسز کو نہیں رجسٹر کرنا کہ اب پنجاب کی باری ہے، یہ معیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ فیڈریشن کو قائم رکھنے کے لیے یہ معاملہ آپ نے کیسز کا نہیں طے کرنا، آپ نے قانون کی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ معاملہ طے کرنا ہے، اور اگر قانون الاؤ کرتا ہے اور لاگو ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کا تعلق پنجاب سے ہے، کسی بھی صوبے سے ہے، خیبر پختونخوا سے بھی ہے، وہاں پر بھی تو ہنگامے ہوئے، کراچی سے بھی ہے، وہاں پر بھی ہنگامے ہوئے، تو ان کو اس دائرہ کار میں آنا چاہیے۔ السلام علیکم طلعت بھائی۔ طلعت بھائی شہزاد بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ طلعت بھائی، میرا خیال ہے کہ زبان پارک کا نام جو ہے وہ بدل کے زبان پارک رکھ دینا چاہیے، کیونکہ جتنی زبان، جتنی لمبی زبان اور جتنی غلیظ زبان یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ ایک ٹائم پہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی استعمال ہو رہی ہو۔ تو آپ کا بھی تجزیہ چاہوں گا اس کے اوپر۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اسی زبان سے آپ نے اتنا اچھا سوال بھی کیا، جزاک اللہ خیر بھی کہا،
اسی زبان سے بہت سی خیر کی اور بہترین اور اعلیٰ عرفہ باتیں ہوتی ہیں. اسی زبان سے الفاظ جو ادا کیے جاتے ہیں اس سے کائنات کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. خداوند تعالیٰ اسی زبان کے پیغام کے ذریعے اپنا پیغام نشر کرتا ہے اور لوگ اسی زبان کے ذریعے لبیک کہتے ہیں. ہم عبادت اسی زبان کے ذریعے کرتے ہیں. ہم اپنی حاضری کی شہادت بھی اسی زبان کے ذریعے دیتے ہیں. ہم اس زبان کو اگر استعمال کرنا چاہیں تو بہت اچھے اور اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اسی زبان کی تذلیل کرنی ہے تو پھر آپ وہ کام بھی کر سکتے ہیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا. تو میرے لیے زبان بڑی محترم چیز ہے، صرف اس وجہ سے کہ کسی نے اس کا احترام نہیں کیا اور کسی نے اس کو تباہ کیا ہے اور غلاظت کے ڈھیر میں کنورٹ کر دیا ہے. تذلیلی طور پر یہ نام تبدیل نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپ ضمانت پارک کہہ دیں، اس کو آپ ناقابل ضمانت زمان پارک کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، لیکن میرے لیے تو زبان بہت ہی اچھی چیز ہے. اس کے استعمال پر، برے استعمال پر، غلیظ استعمال پر، گھناؤنے استعمال کے اوپر دل دکھتا ہے. تو اگر زبان پاک رکھ دیا تو کوئی لوگ یہ نہ کہیں جی دیکھیں کتنی عزت دی ہے انہوں نے زبان پاک کو. السلام علیکم طلعت صاحب، کیا حال چال ہے؟ طلعت صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا. عمران خان کی یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ تو تقریباً سب کے سامنے ثابت ہے. مجھے صرف آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ عمران خان پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے بھی فوج جیسے ادارے کے ساتھ اتنی دیر تک اور اتنی شدید لڑائی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کے گٹس کہاں سے وہ ڈرا کر رہے ہیں؟ مطلب اتنی ہمت جو ہے ان کی سورس کیا ہے؟ یہاں تک کہ اتنی ریزسٹنس یا اس لیول کی ریزسٹنس تو کبھی نواز شریف نے نہیں شو کی، یا زرداری نے نہیں شو کی، یا بے نظیر نے نہیں شو کی. ان کو تو جب موقع ملا وہ نکل کے ملک سے باہر. عمران خان کو مجھے پتہ ہے ابھی شاید وہ موقع نہ ملا ہو، ملے گا تو ہو سکتا ہے وہ بھی چلا جائے. لیکن عمران خان اتنی ہمت جو ہے وہ کہاں سے مطلب گیدر کر پا رہا ہے؟ ایک تو ذہن میں رکھیے گا کہ جو لغو گوئی ہے یا بک بک جو ہے وہ مزاحمت نہیں ہوتی. زبان کا کھردرا پن جو ہے وہ انقلابی نظریات کی نمائندگی نہیں کرتا. تو گالی نکالنے والا ہے تو بہت سا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں گالی نکالنے کے لیے بھی ہمت چاہیے. اس کے لیے آپ کو عمران خان کے پچھلے جو تقریباً 1 سال ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہوگا. ایک وہ حصہ جس میں فوج کی قیادت ایک ٹرانزیشن کر رہی تھی، جنرل باجوہ کا دور، اور جب ٹرانزیشن کر رہی ہوتی ہے فوج کی قیادت تو اس وقت فوکس کسی اور جگہ ہوتا ہے. اور دوسرا نئے آرمی چیف کی آمد، جس کے اندر کچھ پیریڈ ایسا ہوتا ہے جب وہ اپنے پاؤں جو ہیں اپنی نئی کرسی کے ارد گرد جما رہے ہوتے ہیں، اپنے کمانڈ سنبھالنی ہوتی. تو اگر آپ وہ 7 مہینے نکال دیں تو عمران خان کی ٹوٹل مزاحمت جس کو آپ کہہ رہے ہیں، جس کا تعلق محض گالم گلوچ سے ہے اور دروغ گوئی سے ہے اور الزامات سے ہے، تو وہ 3 مہینے میں بنیں گے، 3.5 مہینے بنیں گے. 3.5 مہینے کے بعد اب آپ نے پچھلی تقریریں نہیں سنی ان کی، وہ تو ترلے کر رہے ہیں. تو کون سی مزاحمت، کہاں کی مزاحمت؟ میرے خیال میں جو ٹرانزیشن ہوئی ہے، ایک جس نے طاقت چھوڑی جنرل باجوہ نے، جنہوں نے طاقت لی جنرل عاصم منیر نے، اس کے درمیان کا جو پیریڈ اس میں عمران خان نے بڑا اپنے آپ کو بتایا کہ میں بہت زبردست آدمی. اب تو ترلے کر کے لوگوں کو زمان پارک بلاتے ہیں تو لوگ وہاں پہ آتے نہیں ہیں. اور اب تو کہہ رہے ہیں مجھ سے بات کریں، مجھے سمجھ نہیں آ رہے کیا ہو گیا ہے، میری طرف سے تو کوئی غصہ بھی نہیں ہے، غصہ سارا اس طرف ہے. اب تو اس پر آئے تو یہ مزاحمت تو نہیں ہے. آپ نے فواد چودھری کی مزاحمت دیکھی نہیں ہے؟ جو ایم این اے جا رہا ہے وہ روتا ہوا جا رہا ہے. تو میں پہلے بھی یہ سوال میں کہتا ہوں رو کیوں رہے ہیں بھائی آپ؟ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ السلام علیکم طلعت صاحب، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں ایز اے جرنلسٹ. میرا سوال آپ سے یہ تھا، جس طرح اس عمران نیازی کے جو پروجیکٹ کو جس طرح رول بیک کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے، بلکہ تقریباً رول بیک ہو چکا ہے، اور جو لوگ یہ رول بیک کر رہے ہیں، کیا عمران نیازی کے بعد یہ نئے پروجیکٹس بننا بند ہوں گے یا اسی طرح پھر کل کو کوئی نیا پروجیکٹ دوبارہ آئے گا؟ تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ ناٹ کہ نہیں آئے گا، لیکن یہ اتنی مرتبہ امید کا ہم اظہار کر چکے ہیں اور اتنی ہی مرتبہ ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ اب اظہار کرتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں ڈر بھی لگتا ہے
لیکن اس مرتبہ اس پروجیکٹ نے جس طرح آگ اور خون کی ہولیاں کھیلی ہیں اس ملک میں، اور جیسے بھسم کیا ہے، جیسے آگ پھیلائی ہے، تو اس کے بعد تو میرے خیال میں اگر کوئی پلان ہے کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کرنے کا، تو اس کو مکمل طور پر نہیں تو طویل عرصے کے لیے شیلف کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ تباہی کسی پروجیکٹ نے نہیں پھیلائی. تو ہوپ فلی اس سے سبق سیکھ لیں گے.